ٹھیک ہے، جو آسمانی کتابیں ہم کہتے ہیں، اور پاک کتابیں کہتے ہیں، جس میں قرآن پاک ہے، زبور ہے، بائبل ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، کس کے تھرو؟ فرشتوں کے تھرو۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا تورات ہے، بائبل ہے، تو اس میں تو بہت چینجز آ گئی ہیں، لوگوں نے تو بہت چینج کر لیا ہے اس کتابوں کو، اپنے مطابق لکھ لیا ہوا ہے، تو ہم اس پہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ تو جب ہم کتابوں پر ایمان لانے کی بات کریں گے نا، تو ہم دل میں یہ بات سوچ لیں گے، اور کہ وہ والا حصہ جو ابھی تک چینج نہیں ہوا ان کتابوں میں، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ایز اٹ از ہے، ہم اس والے جو متن کہہ لیں یا جو مضمون ہے، ہم اس پر ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم کہتے ہیں کتابوں پر ایمان، تو وہ والی کتابوں کا وہ حصہ جو چینج نہیں ہوا، تو قرآن پاک تو ہمارا بالکل ہی چینج نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اب کیا ہوا؟ اللہ پر ایمان لائے، اللہ نے کی جو ٹیم تھی اس پہ بھی ایمان لائے، اللہ نے ٹیم سے جو کام لیا تھا، کتابیں ہم تک بھیجی تھی، ظاہر ہے پھر ہمیں ان پہ بھی ایمان لے کے آنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے ہیں، رسول کہتے ہیں پیغام لے کے آنے والے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہم کہتے ہیں یہ رسول آ گیا، یہ کیا ہے؟ یہ پیغام لے کے آتے ہیں۔ عام انسان کو ہم رسول کہہ سکتے ہیں اگر کوئی پیغام لے کے آ رہا ہے، لیکن ان رسولوں کو ہم مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ میں سے زیادہ نیک، پرہیزگار اور اسپیشل لوگ جو ہے نا، وہ ہمارے اوپر اسائن کر دیے کہ تم نے مجھ پہ ایمان لے کے آیا نا، تو میری تو ٹیم بنی ہوئی ہے، میں اس ٹیم سے اپنی کتابیں بھیج رہا ہوں نیچے۔ اب وہ کتابیں کسی نہ کسی کے پاس تو آنی تھی، ایسے تو نہیں کتابیں آسمان سے ہمارے سامنے ایسے آ کے اڑنے لگ جاتی، تو ہم تو اس کتابوں پہ یقین نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا رسول بھیجے اپنے، وہ رسول عام انسان تھے، ہماری طرح کے بشر تھے، لیکن وہ پاک صاف تھے، پیور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیور کیا، ان کا سینہ کھول کے ان کے اندر سے ان کے سینوں کو کلیئر کیا، جیسے ہمارے نبی کو کیا۔ تو ہمیں ان پر بھی ایمان لے کے آنا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی وہ بھیجے، تاکہ وہ مجھے کتابیں جو میں بھیج رہا ہوں نا، وہ ان کو سمجھ آئیں گی، ان کو فرشتے بتائیں گے، فرشتوں کو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بات فرشتوں نے کتابوں میں آ کے رسول ہمارے رسول کو سمجھائی کہ یہ ایسے ایسے ہے، تو پھر اس کے مطابق ہمارے رسول نے ہمیں پیغام دیا۔ اسی طرح بائبل ہے، اسی طرح تورات ہے، حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ تو ڈائریکٹ اب اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے پاس فرشتے بھی آتے تھے وہی لے کے، لیکن وہ ڈائریکٹ کلام بھی کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی جو ہیں ان پہ تو صرف ریولیشن وہی آئی ہے، تو وہی کیسے آئی ہے؟ وہ فرشتے لے کے آئے ہیں، اور کس شکل میں لائے ہیں؟ ہمارے سامنے رکھ دیے، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے، قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے پڑی گی۔ پھر انہوں نے ہمیں کیا بتایا اللہ نے، کہ اس کتاب میں جا کے بتاؤ، رسولوں کو بولو کہ بتائیں لوگوں کو کہ ایک دن تم لوگوں نے دنیا سے واپس آ جانا ہے میرے پاس، دوبارہ میرے پاس آنا ہے۔ آج میں تم لوگوں کو بھیج رہا ہوں، ساتھ میں نے اپنی ٹیم بنائی، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، لیکن میں کلیئر کٹ ہے کہ ایک دن آنا ہے جس پہ تم لوگوں نے میرے پاس واپس آنا ہے، اور وہ یوم آخرت ہوگا، اور اس پہ تم یقین کر لو، کیونکہ یہ پکا ہے، اس پہ ان منٹ ہے۔ یہ جو رسول کہتے ہیں میں نے بھیجے ہیں، 1,24,000 عام طور پہ روایت میں آتے ہیں کہ یہ سب بھی یوم آخرت کے دن میرے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کا بھی حساب ہوگا، تو آپ لوگوں کا بھی حساب ہوگا، تو یوم آخرت پہ بھی یقین کرو۔ اور چونکہ ہم نے اللہ پہ یقین کیا، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، تو جب یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے، تو ہمیں یقین ہے، بالکل ہونا ہے، اور ہم نے جانا ہے اس دن۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا تقدیر کے اچھا یا برے ہونے پر بھی ایمان لانا ہے۔ اب ہماری تقدیر اچھی ہے یا بری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ کے دے دی ہے۔ ہاں، ایک جگہ پہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بری تقدیر، اچھی تقدیر دونوں میں نے لکھ کے ہر بندے کا دنیا میں بھیج دیا ہے، لیکن ایک چانس میں نے ضرور رکھا ہے کہ اگر کہیں پہ بری تقدیر ہے، دعا کرو، میرے سے مانگو، تو وہ میں بدل سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کیا کرتے ہیں، کمپیوٹر میں کوئی فائل ہوتی ہے، اس کو سیو کر 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 کے ہم نے اپنے فولڈرز بنا لیتے ہیں، بس پکے ہو گئے، اب جب کبھی مجھے ضرورت پڑے گی، میں فلاں فولڈر میں جاؤں گی، اس میں سے یہ فائل نکالوں گی اور آگے اس کو کام میں لے آؤں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو فولڈر بنائے ہوئے ہیں نا تقدیر کے، لکھ لکھ کے سب کے کمپیوٹر میں پڑے ہیں اس ٹائم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم لوگ مجھ سے دعا کرو گے نا، اور صدقے دل سے دعا کرو گے، اور اچھے اعمال کے بعد دعا کرو، اچھے ٹائم پہ دعا کرو گے۔ لیکن دعا کے لیے بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹائم کب ہوتا ہے؟ جب کہتے ہیں نا اس وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے جو فرض نماز کے بعد کی جاتی ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تب دعا کو، جب یہ برف باری آپ پہلی دفعہ دیکھیں تب دعا قبول ہوتی ہے، جب فجر کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، سورج نکل رہا ہوتا ہے، تب دعا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائمنگ بھی بتائے ہیں اپنے رسول کے ذریعے کہ یہ ٹائمنگز ایسے ہیں جس میں دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے کل پرسوں سورۃ القدر پڑھی تھی کہ جس میں یہ طاق رات ہیں، تو کیوں ہم اس پوری رات جاگیں گے؟ دعا مانگنے کے لیے، تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے، وہ دعا ہماری قبول ہو جائے۔ اور وہ دعا ہمارے بچوں کے لیے ہو سکتی ہے، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی دعا ہو سکتی ہے۔ تو وہ دعا ہمیں قبول کرنے کے لیے ہمیں پوری پوری رات جا کے عبادت کرنی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تقدیر بھی آپ کی چینج ہو سکتی ہے، اگر اچھی ہے تو اور اچھی ہو سکتی ہے، بری ہے تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس فولڈر کو کھول کے اس میں سے وہ فائل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا جس میں بری لکھی ہوئی، کب؟ دعا کرو مجھ سے مانگو، اکڑ میں نہ پھرو کہ نہیں میں نے نہیں اللہ سے مانگنا، اللہ مجھے ویسے ہی دے گا، اگر اللہ ہے تو مجھے دے کے دکھائے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا ایگنیسٹ اور یہ ایتھیسٹ، ایک ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، بس جب تک ہم جی رہے ہیں جی رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو مر جائیں گے، ان کو کوئی چیز کی پرواہ نہیں، نماز قرآن کلمہ کچھ نہیں، ان کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، دہری۔ اور ایک ہوتے ہیں اینگیسٹ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے اللہ ہو، ہاں نہیں بھی ہو سکتا ہے اللہ ہو، مطلب وہ ان کو نہ یقین ہوتا ہے نہ انکار ہوتا ہے، وہ درمیان میں لٹکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ پھر بول رہے ہوتے ہیں کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ اہم خام خائی کی لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، بس ہم ہیں تو ہیں، نہیں ہیں تو نہیں ہے، لیکن ہمارا تو یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ ہم مطمئن ہیں اس کو اپنے اندر فیس سیو کر کے، نہیں میرا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، رسول بھیجے ہیں، ہمیں یقین دلایا ہے، اور جو ہمیں آخرت پہ ہمیں یقین ہے، ہمیں تقدیر کے اچھے برے ہونے پہ بھی یقین آتا ہے، لیکن ہم نے سارا کچھ تقدیر پہ نہیں چھوڑنا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ساتھ میں آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ جیسے ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ تقدیر اچھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمیں، تو ہمیں تو ایفرٹ کرنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ میری تقدیر میں لکھا ہے میں نے اتنا کھانا کھانا ہے، میرا اتنا رزق ہے، اور میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں نے یہ بیماریاں دیکھنی ہیں، تو پھر میں کیوں ایفرٹ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ ہو تمہیں اس لیے بتایا گیا کہ یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ تمہیں یہ جو رزق ہے یہ بیٹھے بیٹھے ملے گا، تم جب کوشش کرو گے تو تمہیں اتنا رزق ملے گا، اگر تم نے کوشش نہ کی تو تمہیں وہ رزق نہیں ملے گا، اور وہ کٹ ہو جائے گا تمہاری تقدیر میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوشش لکھ دی، اور اپنے اولاد بھی جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے کہ اولاد کو پیدا کرو، تو اولاد بھی آسانی سے تو پیدا نہیں ہو جاتی نا، شادی بھی ہوتی ہے، رشتے ہوتے ہیں، میاں بیوی بنتے ہیں، پھر اولاد آتی ہے، پھر وہ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بھی ایک کوشش تو آپ نے کی ہے تو آپ کو اولاد ملی ہے نا، ویسے تو نہیں ملی تھی۔ تو اسی طرح آپ کو ہر کوشش کے ساتھ، کہ جیسے وہ ایک اور صحابی تھے، وہ آئے کہ میں تو اگر یہ اونٹ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا تو میں اس کو باندھوں کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اونٹ کو باندھنے کی جو کوشش ہے وہ کرو ضرور، اپنی طرف سے حفاظتی اقتدامات پورے کرو، اس کے بعد وہ بھاگے گا یا رہے گا وہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی، لیکن اگر یہ سوچ کے کہ یہ اونٹ میرا ہی ہے، اس کو میں باندھوں نا تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہوں میرے سے لے کے، تو پھر یہ تو چیلنج کرنے والی بات ہو جاتی ہے نا، کہ آپ اپنی تقدیر کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ایمان ہے اس پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہ جب ایمان ہے نا تو پھر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ پہ سب چھوڑتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھیں جتنی پاسبل آپ کو دنیا میں نظر آ رہی ہے کہ یہ کوشش ہم نے کرنی ہے۔ اب ہمارا یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، جو میں نے پیچھے آپ کو پڑھے تھے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اب دوسرا جو پارٹ تھا کہ صالح عمل کیا ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، تو ایمان تو ہم لے آئے، ہمیں اللہ پہ، فرشتوں پہ، کتاب پہ، رسولوں پہ، آخرت پہ، تقدیر پہ، سب پہ ایمان ہے، ہاں بھائی ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں ایمان والے کرائٹیریا پہ ہم پورے اتر رہے ہیں، 10 میں سے 7-8 نمبر تو ہمیں مل ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے جو عمل ہیں وہ صالح ہیں، نیک ہیں، یہ صالح کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں صالحات نیک کاموں پر عمل کرنا ہے، صالحات کا لفظ نیکیوں کا مجموعہ ہے، جامعہ ہے، کہ جتنے بھی نیک کام ہوتے ہیں نا، اگر ایک کام کریں گے تو وہ صالح ہوگا، اگر بہت سارے نیک کام کریں گے تو وہ صالحات ہوگا، تو تمام نیکیوں کا مجموعہ جو ہے نا وہ صالحات کہلائے گا، جس سے نیکی اور بلائی کی کوئی قسم چھوٹی نہیں رہ جا سکتی، لیکن قرآن کی روح سے کوئی بھی عمل اس وقت تک عمل صالحہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو، وہ اور وہ اس ہدایت کی پیروی نہ کی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے، اس لیے قرآن مجید میں عمل صالح سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا، اور اسی صورت میں بھی اس کا ذکر ایمان کے بعد ہی آیا ہے، اور کسی ایک جگہ پر قرآن میں ایمان کے بغیر عمل صالحہ نہیں کہا گیا، اور نہ عمل بلا ایمان اجر کی امید لائی گئی۔ تو اب ہم نے پیچھے پڑھا ان الذین آمنو، ایمان لائے، اور کیا کیا؟ ان الذین آمنو وعملوا الصالحات، کہ ہم نے صالح عمل کیے، ایمان پہلے ہے، اگر ہمارے پاس وہ ایمان ہوگا نا جس کو ہم پیچھے پوائنٹس پڑھ رہے تھے، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، اگر ہمارا وہ سالڈ ہے نا تو پھر ہم جب اس کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں گے نا تو وہ ہمارے اچھے اور نیک کام کہلائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے ایمان کا ذکر ہے اور پھر صالح عمل کا ذکر ہے، اور صورت میں بھی یہی سیکوینس بن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ کھانا کھا لو آ کے، تو ماں باپ پہلے کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ دھو کے آنا،
اب ہاتھ دھلے ہوں گے تو سارا کھانا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، ہاتھ گندے ہوں گے جتنا مرضی اچھا کھانا بناؤ وہ سارا آپ کے لیے وہ خراب ہو جائے، جراثیم آپ کے اندر چلے جائیں۔ تو بیسک ہاتھ دھونا، بیسک آپ کے پاس ایمان ہے، آپ اس والے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ عمل کریں گے تو وہ نیک عمل کہلائیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایمان میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہے نا، آپ کہتے ہیں تقدیر کا کہہ دیتے ہیں کہ میں تو تقدیر پہ، ہاں ٹھیک ہے، اللہ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، کتاب ہے، رسول آئے، تقدیر کا مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر ایسے کیوں لکھی، فلاں کی تو اتنی اچھی لکھ دی، میری اتنی خراب لکھی، میں نے کیا قصور کیا، تو میں تو خود تو نہیں دنیا میں آیا، مجھے تو اللہ نے بھیجا تھا۔ تو اب ہم نے کیا کیا، ایمان ہی کمزور ہو گیا، اب ہم اس کے بعد کیا کام کر رہے ہیں، اور میری تو تقدیر میں یہ ہے ہی نہیں ہے، میری تو تقدیر میں ہے ہی بیماریاں، میری تو تقدیر میں ہے ہی رونا، میں تو کمیٹیاں پانی رہنی ہے، میرے کو تو پیسے ہی نہیں ہے، جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ کہیں گا یہ میرے پاس 1 کروڑ کیوں نہیں ہے، وہ فلاں کے پاس تو 2 کروڑ ہے، وہ 2 کروڑ والا کہے گا اس کے پاس 4 کروڑ ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ اللہ پہ ہے ہی نہیں۔ تو جب ایمان ہی ہمارا اتنا کمزور آ رہا ہے تو پھر ہم حق حلال میں کہاں سے تمیز کر رہے ہوں گے، تقدیر پہ ہمیں کیا ہوگا؟ ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، رسول ہے، کتاب ہے، لیکن جب ہم کمانے جا رہے ہیں، جب ہم کھانے جا رہے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں اوڑھتے ہیں اس میں جھوٹ ہے، اس میں حرام ہے، ہمارا وہ حلال کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر جو ایمان ہمارا جو ابھی میں نے کہا تھا کہ 97 7 نمبر ہمیں مل رہے ہیں، تو اگر تقدیر نہیں ہے تو ہم تو پیچھے ٹوٹل 4 نمبر پہ آ گئے، وہ 4 بھی بڑے کمزور سے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ایک شک اڑا دی ہے اس میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تک ایمان آپ لوگوں کا مضبوط نہیں ہوگا تو آپ جتنے مرضی نیک عمل کر لیں، وہ نہیں پاسبل، وہ صالح عمل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے ہمیں ایسے عمل کرنے چاہیے جس کی بنیاد جو ہے نا وہ ایمان کے اوپر ہو۔ لائک اس کا اگزامپل ہے کہ کیسے ایمان اور عمل صالح کیسے ہوتے ہیں، غور سے آپ نے ذرا سننا ہے اس میں۔ ایمان اور عمل صالح کا تعلق بیج اور درخت جیسا ہے، جب تک بیج زمین میں نہ ہو کوئی درخت پیدا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر بیج زمین میں ہو اور کوئی درخت ہی نہ پیدا ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ بیج زمین میں دفن ہو کے رہ گیا ہے۔ اس بنا پر قرآن میں جتنی بھی بشارتیں دی گئی ہیں انہی لوگوں کو دی گئی ہیں جو ایمان اور عمل صالحہ کرتے ہیں، اور یہ بات اس صورت میں بھی کہی گئی ہے کہ انسان کو خسارے سے بچنے کے لیے جو صفت ضروری ہے وہ ایمان کے بعد صالح عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ والا جو بیج تھے یہ دیکھیں لگائے گئے ہیں نا چھوٹے 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 بیج، اس بیج نے تھوڑا سا کام کیا، وہ اتنا سا پودا بن، اس کا تھوڑا سا بڑا بن گیا، اس کا تھوڑا سا، اس سے زیادہ بڑا بن گیا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اس نے بیج تو بویا لیکن عمل ایمان تو تھا، تقدیر پہ یقین نہیں، تو اتنا سا پودا سامنے آ گیا۔ چلو تقدیر پہ تو یقین ہے، کتاب پہ یقین نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، نہیں نہیں یہ تو ہسٹری کی بک ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو ایسا نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں ہے، زکوٰۃ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی کہا ہے کہ پردہ کرو، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا کہ وہ اپنا سر اور اپنی باڈی کو چھپائیں، وہ ہمیں تھوڑی کہا تھا۔ تو ایمان کمزور ہو گیا نا، دو اتنا کمزور ہو گیا کہ اس میں سے کتاب پہ ڈاؤٹ ہو گیا۔ اب ہمیں فرشتے، وہ فرشتے کچھ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ بس خواب میں آ کے وہی دے دیتے ہیں، اہم فرشتوں کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی وجود نہیں، تو باقی سب پہ یقین ہے، تو پھر اس طرح کا ایمان ہوگا۔ اور ہاں سارا ایمان ہے، سارے پوائنٹس پورے ہیں، اللہ پہ، فرشتوں پہ، کتاب پہ، رسول پہ، آخرت پہ، تقدیر پہ، تو پودا بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب وہ جو بیج ہے وہ بڑھ رہا ہے اندر، ٹھیک ہے، اور پھر ان دا اینڈ جب وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، آپ کو میں آ کے کہوں کہ نہیں نہیں مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس میں کہ یہ فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کے نہیں، میرا ایمان ہے، میرا پکا یقین ہے، اللہ بھی ہے، اس کے فرشتے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہے، اس کی کتاب بھی ہے، اور اس نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے جو دعاؤں سے اچھی یا بری بھی ہو سکتی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے اوپر 110% یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کہا میں اس پہ عمل کر رہی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں۔ تو یہ دیکھو میں کتنا بڑا درخت بن چکا ہے، اب وہ بیج نہیں رہا، وہ جڑیں بن گئی، وہ اندر تک، وہ کہتے ہیں نا اس کے تو جڑیں تک چلا گیا ہے، یہ تو مضبوط درخت بن چکا ہو، تو پھر یہ والا وہ درخت بنتا ہے جس کی میں ابھی آپ کو پیچھے اگزامپلس دے رہی تھی نا کہ یہ بہت بڑے بڑے امام ہیں، انہوں نے بڑی تفسیر کا کام کیا ہے، جیسے صحابی ہیں، یہ وہ والے تھے جو درخت بن چکے ہوئے تھے، جن کے ایمان جو تھا نا وہ جڑوں تک سما گیا تھا، بیج کہیں ختم ہو گیا تھا، اب وہ خود بیج دینے والے بن گئے کہ آپ ان سے بیج لے کے آپ چھوٹے چھوٹے پودے اور لگائیں، ایمان اور مضبوط کریں۔ تو ان میں سے کیا کیا، میں نے ایک ایک پھل توڑا، میں نے اس کو کھایا، اس میں سے بیج نکلا، اب میں نے بھی اپنا ایمان کمزور کرنا ہے نا، تو میں نے ان سے لیا ہوا وہ ایک قول جو امام شافعی کا تھا، وہ میں نے پڑھا کہ اگر یہی صورت کافی ہوتی اگر قرآن نہ، تو مجھے وہ دل کو لگی بات، میں نے کہا اچھا ایسا کیا ہے اس صورت میں نے اس صورت کو پڑھنے کی کوشش کی۔ تو جسٹ لائک وہ ایگزامپل ہے کہ میں نے درخت سے ایک پھل توڑا، اس کو کھایا، اور مجھے اس میں سے بیج مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ نے کہا کہ ایمان کے بعد اچھے عمل کرو، تو میں نے بھی اپنا بیج بو دیا،
اور میں نے بھی کہا کہ ہاں میں ایمان تو سب پہ لے کے آ رہی ہوں، میرا بیج تو چلا گیا، اب آہستہ آہستہ میرا بیج بھی بڑھ رہا ہے، کہیں کہیں مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے تقدیر پہ، کہیں کہیں کتاب پہ، کہیں اس کے ساتھ ساتھ میں چلتی جا رہی ہوں، چلتی جا رہی ہوں، چلتی رہا اور اللہ نے کیا انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا ہم بھی درخت بن جائیں گے، ہمارے بھی لوگ ہم سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، امید بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک اعمال کرائے کہ لوگ